جمعے کے خطبے اور جمعے کی نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد مسجد میں جائیں، اور جو جتنا جلدی جائے گا وہ اتنا ہی اجر پائے گا، اور دیر میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اجر میں کمی کریں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو جو عام ظہر کی نماز ہے اس سے بھی عادی ہو جاتی ہے نماز تو، اور اس میں جو خطبہ ہوتا ہے اس کا ایک لفظ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اجر کس چیز کا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اجر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کو سمجھ کر اس کی اسپرٹ، اس کا اصل مقصد جو اس حکم میں ہے جس کو کہ آپ کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہر فرد کے اپنے حالات سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص شوق سے، دلچسپی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خیال سے کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں جمعے میں جاؤں اور جلدی جاؤں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے پر اسے اجر دے گا۔ لیکن یہ بات کہ وہاں جا کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جمعے کی، یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لے تو اس کو یہی کہنا چاہیے کہ بھائی وقت پر آیا کریں، جمعے کا خطبہ بھی سنیں، لیکن بہرحال آپ کی نماز ہو گئی۔ مگر جمعے کے خطبے کا مقصد لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، لوگوں کو دین کی ان حقیقتوں پر ریمائنڈ کرانا ہے کہ جن کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اسے یہ بات معلوم ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، آخرت آنے والی ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ نے ہم سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، ہم نماز پڑھیں۔ تو یہ یاد دہانی ہے کہ جو جمعے کے خطبوں میں مسلمانوں کو کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نہ جانے کیوں اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان ہی میں ہو۔ جب وہ عربی زبان میں ہوتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خطبہ کب ختم ہوگا اور نماز کب شروع ہوگی۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ خطبہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور اگر اس کو عربی میں پڑھنا ہے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا ہے اور احادیث کو پڑھنا ہے، تو لازم ہے کہ ان کا ساتھ ساتھ ترجمہ اس زبان میں کیا جائے کہ جو زبان لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف رخ کر کے، تو چلیں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں آپ اللہ کے سامنے اس پیغام کو پیش کر رہے ہیں کہ جو وہ سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے خود۔ لیکن جب آپ رخ کیے ہوئے ہیں انسانوں کی طرف کہ جو آپ کو سن رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو وہ بات کہنی چاہیے کہ جو بات ان کو سمجھ میں آئے۔ تو جمعے کے خطبے میں یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ جب ایک ایسی آبادی پاپولیشن کے سامنے خطبہ دیا جا رہا ہے کہ جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، تو وہ خطبہ اس زبان میں ترجمہ کر کے بھی بتایا جائے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے، ان کی تذکیر ہو، وہ دین کو سمجھیں، ان کے اندر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔